السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل کے ذریعے آپ تمام حضرات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 29 مارچ 2020 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز میں اس اہم ترین حدیث پاک سے کرنے جا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو اپنے گھر والوں کو سلام کرو، یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا سبب ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم ترین خبروں پر۔ میری ان ویڈیوز کو مکمل دیکھیں، اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کر دیا کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ سعودی عرب کے اعلیٰ حکام نے نیا اعلامیہ جاری کر کے مملکت میں موجود تمام غیر ملکی اور سعودی شہریوں کو خبردار کر دیا ہے کہ نئے شاہی حکم نامے کے جاری ہونے تک تمام گورنمنٹ ادارے، پرائیویٹ کمپنیز، انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک فلائٹس کا آپریشن اگلے حکم نامے یعنی کہ ٹل فردر آرڈر تک بند رہیں گے۔ 2 ہفتے پہلے شاہی حکم نامے کے بعد فلائٹس، آپریشن اور تمام پرائیویٹ اور گورنمنٹ ادارے بند کر دیے گئے تھے۔ دوستو، اس وقت سعودی حکومت، وزارت صحت اور سیکیورٹی ادارے اپنی تمام تر جد و جہد اس موذی مرض سے بچاؤ اور اس کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اس وقت سعودی حکومت کی اولین ترجیح یہ ہے کہ ہر ممکن کوشش کر کے اس موذی مرض کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے، کیونکہ اگر یہ نہ کیا گیا تو اس کے کافی مشکل اثرات ہو سکتے ہیں اور متاثرہ مریضوں کو بہترین سے بہترین طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ انہیں اس مرض سے چھٹکارا دلانے کے لیے پوری کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اسی تمام حفاظتی اقدامات کی وجہ سے 21 دن کے لیے کرفیو بھی نافذ کیا گیا ہے۔ جیسے ہی یہ مریض یعنی یہ مرض کنٹرول کر لیا جائے گا، تمام دفاتر، شاپنگ مالز، سکولز اور اندرون ملک اور بیرون ملک تمام پروازیں کھل سکتی ہیں۔ سعودی حکومت نے تمام حکمت عملی کے تحت اس پر قابو پانے کے لیے سر توڑ کوششیں شروع کی ہوئی ہیں، جس کے کافی بہتر نتائج بھی نظر آ رہے ہیں۔ لہٰذا اس بارے میں پھر بتاتا چلوں کہ تمام انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک فلائٹس، تمام گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹرز کے جو آفس ہیں وہ ٹل فردر آرڈر مزید بند رکھے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب کی سیکیورٹی اداروں نے ایک اہم خبر شیئر کی ہے کہ دارالحکومت ریاض پر میزائل حملے کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ داغے جانے والے دونوں میزائل ہدف پر پہنچنے سے پہلے ہی تباہ کر دیے گئے۔ یاد رہے کچھ دن پہلے جازان پر بھی اسی طرح سے حملہ کیا گیا جسے ناکام بنایا گیا تھا۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی ادارے اپنے وطن کی حفاظت کے لیے بہترین طریقے سے کام کر رہے ہیں، جس پر انہیں اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ مزید تفصیلات کے مطابق ریاض کے شمالی اضلاع کے رہائشیوں اور شہریوں نے مقامی وقت کے مطابق رات 11:20 پر 3 زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی ہیں۔ سعودی فضائیہ نے بتایا کہ یہ میزائل نشانے پر پہنچنے سے پہلے ہی انہیں تباہ کیا گیا۔ یہ میزائل ایران کے حمایت یافتہ حوثیوں کی جانب سے پھینکے گئے ہیں، جو کہ پوری دنیا میں اس وبائی مرض انتہائی حدود کو چھو رہا ہے۔ اس کے باوجود یہ لوگ باز نہیں آ رہے ہیں۔ سعودی مشرقی ریجن کی بلدیہ نے حفاظتی اقدامات کرتے ہوئے مارکیٹس میں کام کرنے والے غیر ملکیوں اور دیگر سعودی شہریوں کو بچانے کے لیے مارکیٹ میں ایسے کیمرے لگا دیے ہیں جس میں تھرمامیٹر کے لحاظ سے باقاعدہ ٹیمپریچر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ کیمرے دکانداروں اور گاہکوں کا ٹیمپریچر چیک کرنے کے لیے لگائے گئے ہیں۔ ان کیمروں میں تھرمامیٹرز 1 سیکنڈ میں 24 افراد اور سامان فروخت کرنے والوں کا ٹیمپریچر چیک کر سکے گا۔ یہ بہترین ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے۔ درجہ حرارت یعنی ٹیمپریچر چیک کرائے بغیر کوئی شخص مارکیٹ میں نہ تو داخل ہو سکتا ہے اور نہ ہی اب اس سے باہر جا سکے گا۔ اگر کسی کا ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے تو اسے مارکیٹ میں داخل ہونے سے روک دیا جائے گا اور فوری طور پر قریبی ہیلتھ سینٹر منتقل کیا جائے گا۔ یہ کیمرے مارکیٹ کے بڑے گیٹ پر نصب کیے گئے ہیں، باقی تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ مشرقی ریجن کی بلدیہ نے
مقامی شہریوں اور غیر ملکیوں اور دیگر سیکیورٹی اہلکاروں کو مختلف پبلک مقامات، تجارتی مراکز اور گھروں میں پھول اور سینیٹائزر تقسیم کیے ہیں۔ یہ تمام اقدامات مملکت میں مقیم تمام شہریوں اور غیر ملکیوں کو اس موذی مرض سے بچانے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ اعلیٰ حکام کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد شہریوں اور غیر ملکیوں کو پر امید رکھنا ہے کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں جس پر ہم سب مل کر قابو نہ پا سکیں۔ اگر ہم اتحاد سے چلیں گے تو مکمل اور بہترین طریقے سے اس پر قابو پا سکیں گے۔ ہمیں خوشی ہے کہ سعودی عرب میں رہنے والا ہر شخص اس بیماری سے بچاؤ کے لیے بھرپور تعاون کر رہا ہے۔ ساتھیو، ہم سب بھی سعودی اعلیٰ حکام اور سیکورٹی اہلکاروں کی ہر کوشش پر اور اہم ترین اقدامات پر تہہ دل سے انہیں سراہتے ہیں اور ان کا ساتھ دینے کا عہد کرتے ہیں۔ سعودی سیکیورٹی اداروں کا کہنا ہے کہ سامان لے جانے والے ٹرک اور گاڑیاں جن میں کھانے پینے کی اور روزمرہ کی ضروریات زندگی کا سامان لایا جاتا ہے، انہیں دوران کرفیو آنے جانے کی اجازت ہوگی۔ ان گاڑیوں کے ڈرائیورز اور جو بھی ورکرز ہیں ان کو کرفیو پاس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ امن و امان کے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ کھانے پینے اور پھل سبزیوں کے تاجروں کو ہدایت دے دی گئی ہیں کہ اپنے ملازمین کی صحت اور سلامتی کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں۔ تمام افراد کو SMS کے ذریعے بھی یہ میسج مل رہے ہیں کہ ہیوی ڈیوٹی گاڑیوں کے ڈرائیورز کو مملکت کے تمام شہروں میں آنے جانے کی اجازت ہوگی۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ مدینہ منورہ میں 6 علاقوں میں 2 ہفتوں کے لیے 24 گھنٹوں کا جو کرفیو لگایا گیا ہے، تاہم ان علاقوں میں رہنے والے گھریلو استعمال کی چیزیں اور طبی سہولت کے لیے گھر سے باہر نکل سکتے ہیں۔ ان گاڑیوں کے زیادہ تر ڈرائیورز اور جو بھی ورکرز ہیں وہ غیر ملکی ہی ہوتے ہیں، لہٰذا آپ تمام حضرات کے لیے یہ اہم ترین خبر ہے، مگر اپنی کمپنی سے لازمی طور پر یہ کہیں کہ آپ کی صحت سے متعلق جو بھی اہم ترین اقدامات ہیں وہ لازماً اختیار کیے جائیں، جو کہ سیکیورٹی ادارے اور وزارت صحت مسلسل کہہ رہا ہے۔ سعودی وزارت عمل یعنی مکتبہ عمل کا کہنا ہے کہ ریاض ریجن میں وزارت عمل نے تمام پرائیویٹ اداروں میں ملازمین کی حاضری 40% مقرر کر دی ہے۔ لیبر آفس کی تفتیشی ٹیم کے افسر کا کہنا ہے کہ تمام پرائیویٹ اداروں پر یہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ کمپنی میں اس کے کل ملازمین کے 40% افراد ہی دفاتر میں حاضری دیں۔ یہ پابندی مملکت میں پھیلی اس وبائی مرض کی روک تھام کے لیے لگائی گئی ہے۔ تفتیشی اداروں کے اہلکار ریاض ریجن کے تمام علاقوں میں اس پر سختی سے عمل کرا رہے ہیں۔ تفتیشی ادارے اس بات پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں کہ پرائیویٹ ادارے، سپر مارکیٹس بیماری سے بچاؤ کے لیے کون کون سے حفاظتی اقدامات کر رہے ہیں، کیا وہ اس طرح کی حرکات تو نہیں کر رہے جو کہ وزارت صحت کے قوانین کی خلاف ورزی میں شامل ہوتی ہیں۔ اس بارے میں مزید کہا گیا ہے کہ حفاظتی ماسک، ٹرالی، دروازوں کے ہینڈلز پر سپرے کی پابندی کر رہے ہیں یا کہ نہیں۔ اگر آپ تمام حضرات اس طرح کی پابندی ان اداروں میں نہ دیکھیں تو وزارت صحت کا نمبر ہے 937، اس پر لازماً کمپلین کریں تاکہ صحت کے اصولوں کو فوراً اپنایا جا سکے۔ سعودی وزارت صحت نے تمام اداروں، فارمیسیوں کو ہدایت جاری کر دی ہیں کہ میڈیکل ماسک اور سینیٹائزرز محدود تعداد میں فروخت کریں۔ وزارت صحت نے نوٹیفیکیشن کے ذریعے تمام اداروں کو عمل درآمد کا فوری طور پر حکم دے دیا ہے۔ موجودہ حالات کے پیش نظر تمام میڈیکل سٹورز اور دیگر جو بھی سپر سٹورز ہیں، اس میں ایک شخص کو ایک سینیٹائزر کی بوتل اور 10 ماسک سے زیادہ فروخت نہ کیے جائیں۔ یہ اقدامات اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ تاکہ ان چیزوں کی قلت نہ ہو اور لوگ بھی انہیں غیر ضروری طور پر استعمال نہ کریں۔ بہت سارے جو منافع خور حضرات ہیں وہ بھاری مقدار میں چیزیں خرید لیتے ہیں اور پھر مارکیٹ میں جب اس کی کمی دیکھی جاتی ہے تو وہ اسے دوبارہ سیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی بنیاد پر وزارت صحت نے یہ اعلامیہ جاری کر دیا ہے۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ ریاض ریجن میں 7 مقامات پر آگ لگانے والے شہری کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ سعودی شہری نفسیاتی مریض ہے جسے گرفتار کر کے متعلقہ حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اس شخص نے جمعے کو 7 مختلف جگہوں پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگائی تھی۔ اس نے 5 گاڑیوں اور 2 مکانات کو آگ لگا کر متاثر کیا تھا۔ اطلاع ملتے ہی سیکیورٹی ادارے فوری طور پر حرکت میں آئے اور اس شخص کو گرفتار کر کے تفتیشی اداروں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔
اہل محلہ کا کہنا ہے کہ یہ شخص خپتی ہے، یعنی پاگل ہے، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ اس تمام صورتحال کے بعد اس شخص کو متعلقہ ادارے کے حوالے کیا گیا ہے تاکہ اس کا علاج کیا جا سکے۔ مکہ المکرمہ سے خبر آئی ہے کہ حرم مکی شریف میں امام اور مؤذنوں کی ڈیوٹی کی ٹائمنگ میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ اس تبدیلی کے بعد حرم مکی میں روزانہ 1 امام اور 2 مؤذن ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ کچھ دن پہلے حرمین شریفین انتظامیہ کی جو کمیٹی ہے اس کے سربراہ ڈاکٹر السدیس نے اس بیماری کے پیش نظر عملے کی آمد و رفت محدود کرنے کے لیے باقاعدہ منظوری دی تھی۔ اس طرح اب حرم مکی میں 1 امام ایک دن میں تمام جماعتوں کی امامت کریں گے، جبکہ ایک دن میں 2 مؤذن اذانیں دیں گے۔ اس نئی تبدیلی سے ایک طرف عملے کی آمد و رفت محدود ہوگی تو دوسری طرف اماموں اور مؤذنوں کی باری بھی کئی دن میں آئے گی۔ متحدہ عرب امارات میں مقیم تمام غیر ملکی اور جو وہاں کے شہری ہیں انہیں خبردار کیا گیا ہے کہ اس مشکل صورتحال میں اگر لوگوں نے سیکیورٹی اداروں سے تعاون نہیں کیا تو انہیں مختلف بڑے جرمانوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ باہر نکلنے سے پہلے ماسک پہننا ضروری ہے۔ ماسک نہ پہننے کی صورت میں 1000 درہم جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ گاڑی میں 3 سے زائد افراد ہونے کی صورت میں 1000 درہم جرمانہ کیا جائے گا۔ 2 میٹر فاصلہ نہ رکھنے کی صورت میں بھی 1000 درہم جرمانہ کیا جائے گا۔ شاپنگ مالز کھولنے کی صورت میں 50,000 درہم جرمانہ ہوگا، جبکہ جو خریدار وہاں پر پکڑے گئے انہیں فی فرد 500 درہم جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ بلا وجہ گھر سے باہر جانے کی صورت میں 2000 درہم جرمانہ کیا جائے گا۔ شادی کی تقریب یا کوئی اور گیٹ ٹوگیدر کرنے پر 10,000 درہم جرمانہ ہوگا۔ پبلک ٹرانسپورٹ کے ڈرائیور حضرات اگر حفاظتی اقدامات نہیں کریں گے جس سے دوسرے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں تو انہیں بھی 5000 درہم جرمانہ کیا جائے گا۔ یہ کچھ اہم ترین اطلاعات تھیں جو کہ یو اے ای سے ابھی آئی ہیں، کیونکہ بہت سارے یو اے ای میں رہنے والے میرے بھائی اس بارے میں پوچھتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی کوئی خبر ہو تو محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کر کے بتایا کہ مملکت کے زیادہ تر علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ گرد و غبار رہے گا، کہیں پر ہلکی بارش کا بھی امکان ہے۔ اس بارے میں انہوں نے کہا کہ ایسٹرن ریجن، القصیم، ریاض، مکہ المکرمہ اور جو بھی ایسٹ ساؤتھ کے علاقے ہیں جیسے تبوک اور الجوف وغیرہ کے علاقے، یہاں تیز ہوائیں چلیں گی اور گرد و غبار ہو سکتا ہے، لہذا تمام افراد احتیاطی تدابیر لازماً اختیار کریں۔